اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ اعراف کی تفسیر اور ترجمہ جاری تھا کہ پہلے 5 انبیاء کا ذکر ہو چکا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں جناب آدم کا ذکر ہوا، جناب آدم کا ذکر ہوا۔ آدم جو ہم نے کہے تھے قرآن کریم میں آدم 3 آدم بیان ہوئے ہیں، ملکوتی، ابو البشر اور مثالی۔ یہ 3 آدم قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے 5 انبیاء کو ذکر کیا، 5 پیغمبروں کو ذکر کیا۔ 5 پیغمبروں کی بات ہوئی۔ پہلا جو پیغمبر تھا وہ جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ اس کے بعد جس پیغمبر کی بات ہوئی وہ ہے جناب ہود علیہ السلام۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب نوح علیہ السلام خود اولو العزم پیغمبر تھے، خود صاحب شریعت، خود صاحب شریعت ہے۔ دوسرا جو پیغمبر ہیں جناب ہود علیہ السلام، یہ جناب نوح علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے، جناب نوح علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے۔ اس کے بعد جو تیسرے پیغمبر کی بات ہوئی وہ بات جناب صالح کی ہوئی۔ جناب صالح بھی جناب نوح علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے، کتاب کے محافظ تھے۔ ٹھیک، بس 3 جو پیغمبر جناب نوح علیہ السلام، خود اولو العزم پیغمبر، خود صاحب شریعت، اور جناب ہود علیہ السلام محافظ شریعت جناب نوح علیہ السلام۔ جناب صالح بھی اسی طرح محافظ شریعت جناب نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد 2 پیغمبروں کی اور بات ہوئی، جناب لوط علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام۔ جناب لوط علیہ السلام حافظ شریعت جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بس بعثت کا کون سا سلسلہ؟ پہلا سلسلہ بعثت کا کیا ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کی شریعت، جناب نوح علیہ السلام کی بعثت۔ دوسرا سلسلہ بعثت کا کون سا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا سلسلہ کون سا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب دیکھیں کس طرح ریاضی کی مانند آ رہا ہے قرآن کریم۔ ٹھیک، بس 2 پیغمبر جناب لوط علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام، یہ دونوں حافظ شریعت جناب ابراہیم تھے، جناب ابراہیم کی شریعت کے محافظ تھے۔ ٹھیک، اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ تیسرے بعثت کے مرحلے کی شروع ہو رہی ہے، وہ ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ ثم بعثنا من بعدهم، بعثنا ارسلنا کے علاوہ ہے، گہرا لفظ ہے۔ بعثت یعنی جاہل کو عالم بنانا، غافل کو بیدار کرنا۔ مبعوث برسالت ہوئے ان کے بعد، یعنی انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے عالم بنایا، جاہلوں کو عالم بنایا اور غافلوں کو کیا کیا؟ بیدار کیا۔ ثم بعثنا من بعدهم، من بعدهم یعنی کیا؟ ان 5 پیغمبروں کے بعد دو بعثتوں کے مرحلوں کے بعد تیسرا بعثت کا مرحلہ شروع ہوا، وہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ ثم بعثنا من بعدهم، تیسرا بعثت کا دورہ یا تیسرا بعثت کا مرحلہ، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ۔ آیات بمعنی معجزات، وہ معجزات جو جناب موسیٰ علیہ السلام اوائل بعثت میں لائے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور آل فرعون کی طرف، فرعون اور آل فرعون کی طرف۔ بس فرعون اور آل فرعون نے انہیں کہا کہ تمہاری پیغمبری کا
کی دلیل کیا ہے؟ معجزہ کیا ہے؟ معجزے پیش کیے، فظلموا بہا، پس انہوں نے ان معجزوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کیسے ان معجزات پر ظلم کیا جاتا ہے؟ اول ایک چیز آپ سمجھیے گا کہ ہر چیز پر ظلم اس چیز کے اعتبار سے، ہر چیز پر ظلم اس چیز کے اعتبار سے۔ کیسے ان معجزات پر فرعون اور آل فرعون نے ظلم کیا؟ ان معجزات کا انکار کیا، ان معجزات کو جھٹلایا اور فساد فی الارض کیا۔ کیا کیا؟ فساد فی الارض کیا۔ بس اس وجہ سے ظالم ہوئے۔ بس قرآن کریم میں کبھی مشرک کو ظالم کہا گیا ہے، قرآن کریم نے کبھی کس کو ظالم کہا ہے؟ خواہشات نفسانی کے پیروکار کو ظالم کہا ہے۔ کہیں قرآن کریم نے ظالم انہیں کہا ہے جو نبی کے معجزات کو جھٹلائے، یا نبی کی نبوت کو جھٹلائے، نبی کی پیغمبری کو جھٹلائے، اولو العزم ہونے کو جھٹلائے۔ ٹھیک، بس وہ معجزات کیسے، ان پر معجزات کیسے انہوں نے معجزات پہ ظلم کیا، انکار کیا، جھٹلایا، فساد فی الارض کیا۔ ٹھیک، بس دیکھیں، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس آیات کو جھٹلا کے ظالم ہوئے، اور پس تم دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدین کا۔ لفظ عاقبت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح عاقبت بھی، بری عاقبت بھی۔ مفسدین سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں بری عاقبت، عاقبت کون سی ہے؟ بری۔ فانظر، پس غور کرو کس طرح کا برا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ کون سے فساد کرنے والے؟ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، نبوت حق پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، نبوت حق پیغمبر کا انکار کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذرا اندازہ لگائیں کہ جس طرح قرآن نے طریقہ اپنایا تھا جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام سے گفتگو کا، اس طرح کا نہیں ہے، نئے طرح سے، کیونکہ تیسرا مرحلہ بعثت کا شروع ہوا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس 5 قصے ذکر ہو گئے، اس کے بعد یہ قصہ، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، رب العالمین سے ایک بات کلیئر کر دی جناب موسیٰ نے کہ تو کوئی رب نہیں ہے، رب العالمین خداوند عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، پیدا ہونا معجزہ تھا، اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں رشد پانا، پرورش پانا بھی معجزہ تھا۔ پیدا ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام، خداوند عالم نے وحی کی ان کی ماں کی طرف، اوحینا الی ام موسیٰ، سورہ قصص میں ہے، وحی کی، کہا کہ دودھ پلاؤ، اور دودھ پلا کے جناب 3 گروہ تھے مصر میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بنی اسرائیل کا گروہ، کبتی گروہ، نبتی گروہ، یہ 3 گروہ تھے۔ جو مظلوم گروہ تھا وہ تھا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا جو گروہ تھا وہ مظلوم ترین گروہ تھا، کیونکہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے یہ خبر سنی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ حکومت فرعون کو ختم کرے گا، فرعون کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ بس بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو پہ نظر رکھی جاتی تھی، ان کی عورتوں کو خادمہ بنایا جاتا تھا۔ خداوند عالم نے حکم دیا جناب ام موسیٰ، مادر موسیٰ علیہ السلام کو، کہ بچے کو دودھ پلا کے دریا نیل میں صندوق میں ڈال کے دریا نیل میں ڈال دو۔ دریا نیل کو حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس صندوق کو نہ درمیان میں لے جاؤ نہ دوسری جانب لے جاؤ، اس کنارے پہ لے چلو جہاں سے جس کنارے پر محل آتا ہے فرعون کا، کیونکہ جو فرعون کا محل تھا وہ دریا نیل کے کنارے پہ تھا، شہر میں نہیں تھا۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ شہر میں نہیں تھا بلکہ دریا نیل کے
کنارے پر تھا، باہر تھا۔ کیسے پتا چلا؟ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جب جناب موسیٰ مصر میں داخل ہوئے ہیں تو کوئی متوجہ ہوا جناب موسیٰ کی جانب؟ کیونکہ وہ لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، وہ گئے ہوئے تھے عید منانے کے لیے محل فرعون کی طرف، شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک، بس یہ ایک معجزانہ تھا کہ خداوند عالم نے محبت موسیٰ کی فرعون کے دل میں ڈال، بچہ ملا، شش و پنج میں ہو گئے کہ کیا کریں اس بچے کا۔ بعض نے کہا کہ قتل کر دیتے ہیں، لیکن محبت آئی، جناب موسیٰ کی محبت اس کے دل میں آئی اور اس نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم اس بچے کو قتل نہیں کریں گے۔ بیوی نے بھی کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں، نتخذہ ولدا، ہم اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ بیٹا بنا دیتے۔ بس یہ جو جس طرح جناب عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ تھی، اسی طرح قرآن میں پڑھیں گے جناب موسیٰ علیہ السلام کا رشد پانا بھی کیا تھا؟ معجزانہ تھا کہ صندوق کو حکم ملا، دریائے نیل کو حکم ملا کہ آپ اس راستے سے ہی چلو، اور دریائے نیل نے بھی اسی کنارے پہ رکھا، نہ بیچ میں لے گیا اس صندوق کو، نہ دوسری جانب لے گیا، بلکہ اسی جانب رکھا جہاں فرعون کا محل آتا تھا، فرعون کا محل آتا تھا۔ ٹھیک، تاکہ جناب موسیٰ کس کے گھر پرورش پائے؟ فرعون کے گھر۔ دودھ پلانے والی کون ہو؟ خود مادر موسیٰ۔ جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ اللہ نے وعدے پورے کیے تاکہ وہ مضبوط ہوں، تاکہ مادر موسیٰ کیا ہوں؟ مضبوط ہوں۔ ٹھیک، قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں تو جناب موسیٰ کا قصہ بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ ذکر، مختلف فصلوں میں ذکر ہوا۔ کبھی معارف کے لحاظ سے بات ہوئی ہے جناب موسیٰ کی، کبھی معجزات کے لحاظ سے، کبھی جنگ کے لحاظ سے، کبھی 40 دن کوہ طور پر چلا کاٹنے کے لحاظ سے بات ہوئی۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ وقال یا موسیٰ، یہاں حقیقن علی، حقیق نہیں مناسب ہے، 3 ترجمے کیے گئے ہیں اس کے حقیقن کے۔ واجب ہے مجھ پر، یہ بھی حقیقن واجب یا مناسب یا شائستہ، شائستہ ہے مجھ پر یا واجب ہے مجھ پر یا مناسب ہے مجھ پر، مناسب ہے مجھ پر کہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں حق کے علاوہ اور کچھ نہ کہوں۔ بس جناب موسیٰ نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں رب العالمین کی جانب سے، اول بس میں رسول ہوں، تو جو رسول ہے اللہ کی جانب سے، رب العالمین کی جانب سے، وہ صرف کیا بولے؟ حق بولے۔ بس مجھے بھی کیا بولنا چاہیے؟ حق بولنا چاہیے۔ حقیقن علی ان اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مناسب ہے مجھ پر، واجب ہے مجھ پر کہ میں نہ کہوں خدا کے خلاف سوائے حق، حق ہی بیان کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بتحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے معجزہ رسالت لے کر، معجزہ رسالت لے کے۔ بس یہ علمی مناظرہ کر رہے ہیں۔ ابھی کس لحاظ سے بات ہو رہی ہے؟ علمی مناظرے کے لحاظ سے۔ یہ علمی مناظرہ کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، اپنی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، دلیلیں دے رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کہ میں پیغمبر ہوں۔ بس جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے علمی مناظرے کیے، اس کے بعد معجزات پیش کیے، اس کے بعد معرکات شروع کیے، جنگیں شروع کی، کہ وہ معجزات کا انکار کرنے والے تھے تو جنگیں شروع کیں۔ مرحوم کاشف الغطا کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ ہوتا، معارف قرآن نہ ہوتے تو دین زمین میں باقی نہ رہتا، دین میں زمین میں باقی، کیونکہ جو شکل جناب موسیٰ کی یہودیوں نے پیش کی ہے وہ الگ ہے، قرآن نے جو پیش کی ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے معاشروں میں آپ دیکھیں جناب موسیٰ کی شکل کہ ایک بوڑھی جاہل وہ کسے سمجھا رہی ہوتی ہے؟ جناب موسیٰ کو۔
معاذ اللہ ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے جناب موسیٰ کو کچھ معلوم ہی نہیں، جو کلیم اللہ ہے اسے کچھ معلوم ہی نہیں. یا جس طرح جناب عیسیٰ کو عیسائیوں نے پیش کیا، اگر قرآن نہ ہوتا، مرحوم کاشف الغطا کہتے ہیں، تو بہت سارے مسائل تھے جو عیسائیت نے جناب عیسیٰ کو پیش کیا. جو جناب مریم کو عیسائیت نے پیش کیا اور جو جناب مریم کو قرآن نے پیش کیا، اگر قرآن نہ ہوتا تو واقعاً دین نہ ہوتا. بس جناب مریم جو قرآنی ہے یا موسیٰ علیہ السلام جو قرآنی ہے، اسے ہم نے پڑھنا ہے. سب سے زیادہ کس کا ذکر ہوا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا. غور کر کے ہم نے پڑھنا ہے کہ کس لحاظ سے اول تو بات ہو رہی ہے، علمی مناظروں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، جنگ کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، معجزات پیش کرنے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، یا 40 دن چلہ کاٹنے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، کوہ طور کی بات ہو رہی ہے کہ بغیر پانی کے غذا کے وہ چلے گئے کوہ طور پہ، اور اس کے بعد توریت ملی انہیں، 40 راتیں گزارنے کے بعد توریت انہیں ملی، نبوت انہیں ملی. یہاں آگ لینے گئے، نور لے کے آئے، نور رسالت لے کے آئے. ٹھیک، بس قرآنی موسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام جو قرآنی ہیں وہ الگ ہیں. بس جو یہودیت نے عیسائیت نے پیش کیا اس سے دین باقی نہیں رہتا. بھلا جو دین شراب کو جائز قرار دے وہ باقی رہ سکتا ہے؟ بس ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. قرآن سے ہم جو بھی سیکھنا ہے ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے، قرآن سے نظریہ لینا ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات روایت آپ کی کیا ہے؟ روایت مستند ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، روایت مستند ہے، لیکن اس کا مفہوم قرآن سے ٹکراتا ہے، اسے دیوار پہ دے مارو. آپ کو سمجھ آئی بات؟ یہ قانون ہے، یہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا. روایت مستند ہے لیکن مفہوم اس کا کس سے ٹکرا رہا ہے؟ قرآن کریم سے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قانون آپ ذہن میں رکھیں. بس فَأَرْسِلْ، بس انہوں نے قَدْ جِئْتُكُمْ، جناب موسیٰ نے کہا میں لایا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے معجزے لایا ہوں. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، بس بھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، کیونکہ میں پیغمبر ہوں رب العالمین کی جانب سے. نہ تو رب ہے نہ میرے رب کا کوئی تو شریک ہے، اور پیغمبر بھی میں ہوں. بس لوگوں کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ہدایت کس سے لیں؟ یہ ارسل میرے ساتھ بھیج، یعنی کیا؟ ہدایت مجھ سے لیں، میری حکومت کے تحت ہوں، تیری حکومت کے تحت. کیونکہ فرعون نے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے. جناب موسیٰ کہہ رہے تھے کہ قوانین کس کے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے، رب العالمین کے قوانین ہونے چاہیے. معاشرے میں نافذ کس کے قوانین ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.